السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة اور طالبات، سب سے پہلے میں ایک لمبی چھٹی کے بعد آپ سب کا عقیدے کی اس کلاس میں استقبال کرتا ہوں، اور آج کی اس کلاس اس دعا سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے دینی علم کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور اس راہ میں جو مشکلات درپیش ہیں ان پر صبر عطا فرما۔ معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ عقیدے کی کتاب، بہت ہی معروف و مشہور کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، جس کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یوں شروع کیا کہ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور وہ کافی ہے، یعنی اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، یعنی اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے اس کا کوئی شریک، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اور پورے اخلاص کے ساتھ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما مزیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اللہ کی سلامتی ہو آپ پر بہت زیادہ، یعنی اللہ اپنے رحمتیں بھیجے آپ پر اور سلامتی بھیجے بہت زیادہ۔ فہذا اعتقاد، اما بعد، رہا حمد و صلاۃ کے بعد، یہ عقیدہ ہے اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اہل سنت والجماعہ، یہ عقیدہ ہے نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے گروہ یعنی اہل سنت والجماعت کا قیامت کے قائم ہونے تک۔ هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر کہاں گیا ہوں، کتبہ ورسولہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور ایمان لانا تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر۔ ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان لانا ان تمام اوصاف پر جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے، ان تمام صفات پر ایمان لانا جن کو اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ وَبِمَا وصفه به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان تمام صفات پر ایمان لانا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں یعنی حدیثوں میں ذکر کیا ہے، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بغیر تحریف کے یعنی بغیر باطل تعویل کے، ولا تعطیل اور بغیر کسی تعطیل کے یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کے، ومن غیر تکییف اور بنا کیفیت بیان کیے، ولا تمثیل اور بنا کسی کی مثال دیے، یعنی بغیر کسی تحریف اور تعطیل اور تکییف اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا۔ بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلکہ اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا فاعل اہل سنت والجماعت ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ اچھی طرح یا بہت زیادہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون، ینفونا ہے وہ نفع سے ہے، نفی ہے ینفع سے، کہ وہ نفی نہیں کرتے ہیں، یعنی اہل سنت جماعت نفی نہیں کرتے ہیں ان اوصاف یا ان صفات کی جس کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، اور نہ ہی بات کو بدل دیتے ہیں اس کے مقام سے، یعنی بات کو بدل دینا یعنی بات کو اس کے حقیقی معنی اور مطلب سے نہیں بدلتے ہیں، ولا يلحدون في اسماء اللہ تعالی وآیاته، اور الحاد نہیں کرتے، اور الحاد نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے اسماء میں اور اس کی آیتوں میں، چاہے وہ آیات شرعیہ ہو یا وہ آیات کونیہ ہو، ولا یکیفون، اور اہل سنت والجماعت کیفیت بھی اللہ کے اسماء و صفات کی نہیں بیان کرتے، ولا یمثلون، اور اہل سنت والجماعت تمثیل بھی نہیں بیان کرتے اس کی صفات کی، اس کی مخلوق کے صفات سے، اور تمثیل یعنی مثال نہیں دیتے اس کی صفات کی اپنے مخلوق اس کی مخلوق کے صفات سے، لأنه سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا سمیع له، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، ولا کفء له، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ولا ند له، اس کا کوئی شبیہ یا نظیر نہیں ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، شرح کے ساتھ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی میں نے کچھ حصہ پڑھایا تھا، لیکن کلاس میں کافی کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی، اس لیے کچھ حصہ پڑھایا اور میرا موڈ خود آف ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کلاس بھی ختم کر دی تھی۔ تو آج ہم دوبارہ اس جملے کو میں دہرانا چاہوں گا کہ ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، ایک اور کتاب میں ایک اور نسخے میں ہے مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، اور اہل سنت والجماعت قیاس بھی نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی مخلوق کے ساتھ۔ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ ہر لفظ کی میں شرح بھی کر دوں گا۔ اہل سنت والجماعت قیاس بھی نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی کو مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کرتے، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ یا سب سے بہتر جانتا ہے اپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنے سے غیر کے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں بھی جانتا ہے
اور اپنے غیر کے متعلق بھی وہی بہتر جانتا ہے. وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور وہ سچی بات کرنے والا ہے. وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، اور وہ اچھی بات کرنے والا ہے، یعنی سب سے سچی بات اسی کی ہے اور سب سے اچھی بات اسی کی ہے. من خلقی، اس کے مخلوق میں یا اس کے مخلوق سے. ثم رسله صادقون، پھر اس کے رسولوں کا مقام و مرتبہ ہے جو کہ سچے ہیں. صادقون، مصدوقون یا مصدقون. مصدوقون کہ جن کے پاس صرف سچی خبریں آتی ہیں، جن کے پاس جو بھی خبر ہے وہ سچی خبر ہے، مصدوقون اگر ہم کہیں گے. مصدقون جو تصدیق کیے ہوئے ہیں، جن کی تصدیق کی جا چکی ہے، مصدقون. بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، ان کے برعکس، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں تک انہوں نے ذکر کیا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد کہا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہ ایسا کرتے ہیں اسماء و صفات کے متعلق، ان کا ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے، برخلاف ان لوگوں کے، یہاں سے بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، بخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق وہ باتیں جن کا علم ان کے پاس نہیں ہے. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، یعنی عزت والا ان تمام چیزوں سے جن جن کو وہ متصف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے. عما یصفون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو وہ وصف ذکر کرتے ہیں، ان تمام اوصاف سے اللہ تمہارا رب پاک ہے جو کہ عزت والا ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور حمد، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے. آئیے ذرا سا اس چھوٹی سی عبارت کی شرح میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جو کہ میں نے علماء کی کتابوں سے پڑھی ہے، وہ میں آپ تک نقل کر دوں. وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ، اہل سنت والجماعت یعنی اللہ رب العالمین کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اس کے مخلوق کے ذریعے. قیاس کے کیا معنی ہیں؟ قیاس اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو قوس کی بھی جمع ہے قیاس، قوس کی جمع ہے قیاس. قوس جانتے ہیں نا، وہ ریمبو کو بولتے ہیں، یا پھر کمان کو بولتے ہیں، تیر کی جو کمان ہوتی ہے اس کو عربی میں قوس کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قیاس. اور قیاس قاسا کا بھی مصدر ہے. قیاس قاس، قاف الف سین، اس کا مصدر بھی ہے، جس کے معنی قیاس کرنا. کیا قیاس کرنا، کیا مطلب ہے اس کا قیاس کرنا؟ کہتے ہیں قاسا کے معنی ایک اندازہ لگانے کے بھی ہیں. قدرہ کے معنی قسط الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز سے اندازہ لگایا، یا میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا دوسری چیز سے. میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا دوسری چیز سے، تو عربی میں اس کے لیے قاسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قاسا کے ایک معنی ناپنے کے بھی ہیں، اسی لیے عربی میں مقیاس کو یا ناپ کو عربی میں مقیاس کہتے ہیں. ایک جو ناپنے سے مراد تولنا الگ ہے، ناپنا الگ ہے نا. ناپنا جیسے ایک گز، ایک بالشت، یہ ہے نا، اس کو تو اس کو عربی میں بھی قاسا کہتے ہیں. یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں قسط الثوب بالذراع، میں نے ذراع کے ذریعے، ذراع ایک ہاتھ، ذراع کے ذریعے میں نے ثوب کو یعنی کپڑے کو ناپا. تو ایک معنی ناپنے کے بھی ہیں، اور ایک قاسا کے معنی برابر کرنے کے ہیں. ایک معنی قاسا کے برابر کرنے کے ہیں. کیسے برابر کرنے کی؟ کسی ایک ایسے وصف کے ذریعے جو دونوں میں پائے جاتی ہیں، اس کے ذریعے برابر کرنا. مثلا نبیذ کو اسلام نے حرام قرار دیا،
قیاس کرتے ہوئے شریعت میں نبیذ جو ہوتی ہے نا، بیئر جس کو ہم بولتے ہیں جس میں نا، وہ حرام ہے. وہ بیئر جو جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، الکوہل. کیوں حرام ہے بھائی؟ نبیذ کیوں حرام ہے؟ کہا شراب، خمر پر قیاس کرتے ہوئے کہ خمر کو اللہ نے حرام قرار دیا کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے اور اس کے اندر اسمہما اکبر من نفعہما. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ نبیذ بھی حرام ہے. تو کسی ایک ایسے وصف کے ذریعے دونوں کو برابر کر دینا جو وصف کے دونوں کے اندر شامل ہو، یہ بھی قیاس کہلاتا ہے. تو یہاں پر یہ تو لفظی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہیں. تو یہاں پر قیاس کے کیا معنی ہیں کہ ولا یقاس بخلقی، کہ اللہ کو اپنے مخلوق اس کی مخلوق کے برابر نہیں ٹھہرانا. علماء نے قیاس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یا قیاس 3 قسم کا قیاس کرتے ہیں لوگ. کا ایک ہے قیاس شمول، قیاس شمول. ایک ہے قیاس، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ غالباً فقہ میں آپ لوگ یا تو پڑھ چکے ہیں یا تو پڑھیں گے، یا پھر کم سے کم اصول فقہ میں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے. انشاءاللہ اصول فقہ جب سبجیکٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اگلا جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم لوگ پڑھیں گے قیاس کی ساری تفصیلات. لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قیاس کو 3 حصوں میں، قیاس کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. کہا کہ ایک ہے قیاس شمول. قیاس شمول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صفت جو کہ قیاس جس کے لیے کیا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، غور کریں، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، دونوں میں وہ صفت عام ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے. شاید مثال سے بات سمجھ میں آ جائے. ہر وہ چیز جس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو؟ حیون بولتے ہیں نا. ہر وہ چیز یا ہر وہ ذات جس کے اندر حیات ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیون کہتے ہیں. وہ حیون انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، اور یہی حیون کا نام اللہ رب العالمین کے لیے بھی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ حیون، اللہ جب حی ہے انسان بھی حی ہے تو دونوں کی حیات ایک جیسی ہے، اس طرح کے قیاس کو کہتے ہیں قیاس شمول. اور اس طرح کا قیاس کرنا باطل ہے، غلط ہے. شاید بات واضح ہو گئی ہے، نہیں واضح ہو گئی تو دوبارہ آپ لکھیں یہاں پر سوال، انشاءاللہ پھر میں سمجھاؤں گا. اور ایک ہے قیاس تمثیل. قیاس تمثیل، قیاس تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت اللہ رب العالمین کے اندر ہے، وہی صفت انسان کے اندر بھی ہے. یہاں پر انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ جیسا قیاس شمول میں تھا کہ وہ بھی حی ہے اور یہ بھی حی ہے، دونوں کی حیات ایک جیسی ہے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں عموماً عام انسانوں کے لیے سب استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں باباؤں کے لیے، لوگ اپنے بزرگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھئی یہ بھی زندہ ہی، کبھی مریں گے نہیں. ایسا نہیں، سب کو موت آنی ہے، تو قیاس شمول کرتے ہیں. ٹھیک، جو کہ حی صرف اللہ رب العالمین ہے، اور انسان جو حی ہے اس کی حیات فانی ہے. قیاس تمثیل، قیاس و تمثیل کی جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ نبیذ کو اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دیا کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے. تو نبیذ بھی شراب کی طرح ہے، نبیذ شراب کی طرح ہے، اس لیے اسلام نے نبیذ کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ اس کے اندر بھی نشہ ہے. یہ قیاس تمثیل ہے. اب اللہ رب العالمین کے لیے قیاس تمثیل کرنا، جیسے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، ٹھیک، اور انسان بھی سنتا ہے. یہ کہنا کہ انسان کا سننا اور اللہ کا سننا ایک جیسا ہے، یا اللہ رب العالمین کے سننے کو
انسانوں کے سننے سے تشبیہ یا تمثیل دینا، یا کسی انسان کے سننے کو اللہ کے سننے سے تشبیہ یا تمثیل دینا، دونوں یہ قیاس تمثیل ہیں. جبکہ انسان کی جو سماعت ہے وہ ممکنہ سماعت ہے، یعنی انسان کبھی سن سکتا ہے، کبھی وہ بہرا بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سننا انسان کے سننے سے مختلف ہے. تو یہ قیاس بھی باطل ہے، اس طرح بھی کہنا صحیح نہیں ہے، اس طرح قیاس کرنا. تو اہل سنت والجماعت نہ قیاس شمول کرتے ہیں نہ قیاس تمثیل کرتے ہیں. ایک اور قسم ہے قیاس اولویہ. قیاس الاولویہ، قیاس الاولویہ یہ کون سا قیاس ہے؟ قیاس اولویہ میں ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں کیا بھائی بچہ کافی ذہین ہے، کافی چالاک ہے. اچھا بچہ چالاک ہے تو باپ کو تو اور چالاک ہونا چاہیے. اللہ کے لیے مثال نہیں دینا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. یہ دیکھیں کہا کہ باپ بچہ چالاک ہے تو باپ کو اور چالاک ہونا چاہیے، بچہ نیک ہے تو باپ کو اور نیک ہونا چاہیے، بچہ ذہین ہے باپ کو اور ذہین ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ چالاکی بچے کے اندر بھی، جب چالاکی بچے کے کمال پر دلالت کرتی ہے، بچے کے کمال پر دلالت کرتی ہے، تو باپ کے اندر تو بدرجے اولا ہونا چاہیے. تو ویسے ایک ذہانت، بلندی، ہم کسی انسان کے متعلق کہتے ہیں بھئی یہ بڑے بزرگ انسان ہیں، بزرگ ہم کہہ دیتے ہیں نا، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، کہتے ہیں نا. تو ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہ بزرگ ہیں، ان کے اندر بزرگی ہے. جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا جگہ جگہ حضرت تمیم کے ساتھ لوگ المجد لگائے ہوئے ہیں، مجد، بزرگی، شرافت. کہا جب کیوں کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقابل، تقابل کیا ہے؟ تقابل بھی نہیں کہہ سکتے، اولویہ کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ آگے دیکھیں آپ کہ ایک انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ بزرگ ہے، اس کے اندر اس کا مقام اونچا ہے، یہ شرف والا ہے. ہم اس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے، یعنی اس کے کمال کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کے کمال کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. کیا کہہ کر کہ یہ انسان بزرگ ہے. تو جب ہم ایک انسان کے لیے کہتے ہیں کہ انسان، اس کے کمال کو ذکر کرنے کے لیے انسان بزرگ ہے، اس کے اندر بزرگی ہے، اس کا مقام اونچا ہے، یہ شرف و بزرگی والا ہے. تو جب ایک انسان کے کمال کو ذکر کرنے کے لیے، یعنی انسان کی بزرگی اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے، تو بدرجے اولا یہ علو، یہ بلندی، یہ بزرگی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اس کو بولتے ہیں قیاس اولویہ. اولویہ یعنی اولویت دینا، کہ اللہ کو اولویت دینا. اللہ اصل ہے اور مخلوق اس کی فرع ہے. تو مخلوق کے اندر اگر کوئی اچھی صفت پائی جاتی ہے تو بدرجے اولا و اتم اللہ رب العالمین کے اندر وہ صفت ہوگی. یہ ہے قیاس اولویہ. تو یہ قیاس اولویہ جائز ہے، یہ قیاس کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قیاس کا ذکر کیا ہے کہ ولا یقاس بخلقہ، کہ اہل سنت والجماعت قیاس نہیں کرتی، یا اللہ رب العالمین اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس، اس کی ذات مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر قیاس شمول اور قیاس تمثیل مراد ہے. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. یہاں اللہ رب العالمین نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسولوں نے جیسے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے ویسے ہی مانتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا جملہ یہ کہ فإنه أعلم بنفسه،
اللہ رب العالمین نے جب اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا پیر ہے، وہ ہنستا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، یہ تمام جن صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، صرف اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے بارے میں بھی وہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہیں، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر کہا وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور اللہ رب العالمین سچی بات بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر بات، اللہ رب العالمین کا ہر قول سچا ہے، یہ دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّنْ خَلْقِهِ، کہ اللہ رب العالمین صرف اپنے اور اپنے علاوہ کے متعلق زیادہ جاننے والا نہیں، صرف سچی بات ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اچھی بات بھی کرنے والا ہے۔ تو اس جملے کو رکھ کر علماء نے بہت ہی پیاری بات کہی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ اگر کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے، علم کی بنیاد پر ہو، سچائی کی بنیاد پر ہو، اور خوبصورت انداز سے پیش کی جائے جس میں فصاحت و بلاغت ہو، تو ایسی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ چوتھی بات کا اضافہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ پیش کرنے والے کا مقصد بھی نیک ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو سامنے رکھ کر بہت ہی اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ نے علم کی بنیاد پر جو کچھ کہا ہے وہ علم کی بنیاد پر کہا ہے، یعنی قرآن کے اندر جن صفات کا اللہ نے اپنے مطابق جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ مطلب یہ ہے اس کے برعکس اگر آپ مطلب سمجھنا چاہیں تو اس بات کو رد کر دیا جائے جس کی بنیاد جہالت ہو۔ اور دوسری بات کہا وَأَصْدَقُ قِيلًا، اچھا دلیل کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ اعلم بنفسه بغیرہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 میں، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ تمہارا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، بعض لوگوں نے اعلم کا ترجمہ عالم سے کیا ہے، کہا کہ بھئی اعلم قرآن کے اندر جہاں جہاں اعلم ہے نا، اللہ رب العالمین جہاں جہاں اپنے بارے میں اعلم کہتا ہے، اعلم عالم کے معنی میں ہے، وہ اعلم اس میں تفضیل نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں نے کہا، جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کیوں بھائی، کیوں اس میں تفضیل نہیں ہے اعلم، کیوں ہم آپ عالم کے معنی میں لیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ اگر عالم ہم اللہ کے لیے اس میں تفضیل استعمال کریں گے، اس میں تفضیل کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں گرامر میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، یہ کمپیریٹیو ناؤن ہے کہ ایک صفت مشترک ہوتی ہے دو بندوں کے اندر، حامد طویل و خالد طویل، کیا دونوں برابر برابر ہیں؟ ہاں، کیا دونوں کی لمبائی سیم ہے؟ تو کہا نہیں، 1 سینٹی 2 سینٹی 4 سینٹی میٹر خالد لمبا ہے، تو ہم کیسے بولیں گے خالد اطول من حامد، صحیح ہے نا؟ تو بعد لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جو ہے نا اس سے اللہ رب العالمین کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر معاملہ وہ افضلیت کا آ جاتا ہے کہ ہاں انسانوں کے اندر بھی علم ہے، اتنا ہی علم ہے، بس تھوڑا سا اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ علم ہے، اس لیے اس کا انکار کیا۔ کہا کہ عالم کے معنی عالم بولو، وَرَبُّكَ عَالِمٌ مَّن فِي السَّمَاوَاتِ کہو، مسئلہ ختم۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیتے ہوئے کہا کہ
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعلم کہنا غلط ہے، عالم کہنا چاہیے، تو یہ سراسر غلطی ہے، کیونکہ عالم سب عالم ہیں، عالم اگر کہیں گے تو سب عالم ہیں۔ عالم لفظ کے اندر مساوات ہو سکتی ہے، برابری ہو سکتی ہے، جبکہ اعلمو کے اندر کسی ایسے اشتراک ضروری نہیں ہے۔ اعلمو میں گرامر پڑھاتے ہوئے ہم سمجھانے کے لیے بول تو دیتے ہیں کہ اشتراک ایک صفت کا اشتراک ہونا چاہیے دو بندوں کے اندر، تو ایک کو زیادہ بتانے کے لیے ہم اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر کوئی اس میں لائیں گے، سمجھانے کے لیے بتا تو دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور سب سے اچھی بات اہل جنت کی ہوگی، سب سے اچھی بات۔ اچھا، اہل جہنم کی ذرا کچھ اس سے اچھی ہوگی کیا؟ نہیں نا۔ کسی اور سے کمپائر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اہل جنت کی زبان، اہل جنت کی بات سب سے اچھی ہوگی، واحسن مقیلا، نہیں نا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اللہ خیر اما یشرکون، بھئی اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو کیا خیر والی صفت اللہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ان چیزوں کے اندر بھی ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ نہیں نا، خیر تو ان کے اندر ہے نہیں، خیر تو سراسر اللہ کی ذات میں ہے۔ اس یوسف علیہ السلام کا وہ قول آیت میں ارباب خیر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مختلف جو رب ہیں وہ بہتر ہیں یا تنہا رب بہتر ہے؟ تو وہاں بھی جو خیر کی بات ہے، تو کیا جو معبودان باطلہ ان کے اندر کسی طرح کا خیر ہے؟ نہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل کے صیغے کے لیے صفت کا مشترک ہونا ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اگر استعمال ہو تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ تو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس کے بعد فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَصْدَقُ قِيلًا، اللہ رب العالمین جیسے اپنے اسماء و صفات کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے ہم ویسے ہی مان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اپنے علاوہ کے بارے میں بھی زیادہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بات بالکل سچی بات ہے، تو بات کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے دوسرے سبب کی وجہ سے۔ ایک تو پہلا سبب علم کی بنیاد پر، اور دوسرا سبب کہا کہ بات سچ ہو۔ دلیل اللہ رب العالمین خود اپنے متعلق ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، تو اللہ رب العالمین سچ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو واقع حقیقت کے مطابق ہو، وہ سچ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت اور واقع کے مطابق ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا سبب کہ بات قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے جب بات کے اندر فصاحت و بلاغت ہو اور اچھی سی بات ہو، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی وہ بات اچھی ہو، اس کے اندر حسن پایا جائے، وہ احسن حدیثا، اس بات کے اندر حسن پایا جائے لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین سے سچی اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، اپنی مخلوق سے۔ اور چوتھی صفت جو چوتھا سبب کہ بات قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے، شیخ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ بات پیش کرنے والے کی نیت اور ارادہ سچا اور اچھا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا تو اس کا مقصد، اور اللہ نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم،
سنن الذین من قبل. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے اوصاف، اپنے صفات، اپنے اسماء اور یہ سارا قرآن نازل کر کے اللہ رب العالمین کا مقصد کیا چاہتا ہے؟ کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہر ہر بات کو واضح کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ، وہ تمہیں ہدایت دے دے، تمہیں صحیح راستے پر لے آئے. تو یہ چار باتیں، یہ چار اسباب اگر بات پیش کرنے والے کے اندر موجود ہوں تو اس کی بات قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے، کہ بات علم کی بنیاد پر ہو، اور بات سچی ہو، بات اچھی ہو، اور پیش کرنے والے کی نیت بھی صحیح ہو. اور یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو اس لیے ذکر کیا، یعنی سبب بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم قرآن کے اندر جس طرح اسماء و صفات کا ذکر ہے ہم ویسے ہی کیوں مان لیتے ہیں، کیونکہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متعلق سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی بات سچی بھی ہے، اور اللہ کی بات اچھی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے مقصد اور اچھے ارادے سے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں. اب اگر کوئی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں تحریف کرتا ہے، اگر کوئی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں تکییف سے کام لیتا ہے، تمثیل بیان کرتا ہے، تشبیہ بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ علم سے عاری سمجھتا ہے، یا اللہ رب العالمین کو بے علم سمجھتا ہے، یا اللہ رب العالمین کو سچا نہیں سمجھتا، یا اللہ رب العالمین کی بات کو اچھا نہیں سمجھتا، یا اللہ رب العالمین کے ارادے پر حرف اٹھاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جیسے اللہ نے ذکر کیے ہم ویسے مانتے ہیں. اچھا، پھر دوسری ایک اور مضبوط دلیل اہل سنت والجماعت کے پاس یہ بھی ہے کہ ہم کیوں اللہ کے اسماء و صفات کو ہم ویسے ہی مان لیتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسولوں نے کہا. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف صادقون مصدقون، اللہ کے بعد مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ پھر اس کے رسولوں کا ہے، اس کے رسولوں کا ہے جو کہ سچے ہیں اور مصدق تصدیق کیے گئے ہیں، یا ان کے پاس پہنچی ہر خبر سچی ہے اگر ہم مصدوقون پڑھیں گے تو. ثم رسله صادقون، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. صادقون، انہوں نے سچ بات کہی ہے، ان کی ہر بات سچی ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات پیش کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہر بات سچی ہے، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ نے ایسا نظام، ایسی تربیت کی نبیوں کی کہ نبوت ملنے سے پہلے مجتمع کے لوگ، معاشرے کے لوگ، خاندان و قبائل کے لوگ انہیں سچا اور امین کہہ کے بلانے پر مجبور ہو جاتے تھے. ایسی تربیت اللہ نے اپنے نبیوں کی. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الکذب، معصومون عن الکذب، کہ وہ جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کے پاس جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچے ہیں، صادقون. لیکن کیا ہر کوئی اگر اپنے نبی کا نام لے کر کچھ بھی بول دے ہم مان لیں گے اس کو؟ کہ بھئی ہمارے نبی نے یہ کہا، پیارے نبی نے یہ کہا، مان لیں گے اس کو؟ یا کسی یہودی نے آ کر بولا کہ موسیٰ نے یہ کہا، کسی عیسائی نے آ کر کہا کہ عیسیٰ نے یہ کہا، مان لیں گے اس کو؟ کہتے ہیں نہیں، نہیں مان سکتے. ہم کہیں گے کہ بھئی کیا سند ہے تمہارے پاس؟ نبی تک اپنے نبی کی بات پیش کر رہے ہو، موسیٰ کی بات پیش کر رہے ہو، سر آنکھوں پر سند تو دکھاؤ. سند کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ کس نے کس سے سنا، جو سلسلہ درمیان میں وہ کیسے لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، لیکن مانیں گے اسی وقت جب صحیح سند سے بات پیش کی جائے. صادقون اور مصدقون یا مصدوقون. مصدوقون میں نے بتایا کہ مصدوقون اگر ہم مانے لیتے ہیں اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو جو خبریں آئی ہیں وہ سب سچی ہیں. انبیاء کے پاس جو جو خبر آئی ہیں وہ ساری خبریں سچی ہیں. یہ ہے مصدوقون کے معنی. اور اگر ہم مصدقون پڑھیں گے اس کو، جیسے کہ بعض نسخوں میں مصدوقون ہے اور بعض جگہ مصدقون ہے، اور آپ کی کتاب میں مجھے نہیں پتا کیا ہے. اگر ہم مصدقون کہیں گے تو
اس کے معنی ہیں کہ ہر قوم کو چاہیے کہ نبیوں کی تصدیق کرے، ہر قوم کو چاہیے کہ نبیوں کی تصدیق کرے، یا تو یہ مطلب ہے، یا پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود تصدیق کی ہے اپنے نبیوں کی، جیسا کہ قولی طور پر بھی تصدیق کی اور فعلی یا عملی طور پر بھی نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے۔ قولی طور پر کہا واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، یقیناً تم اس کے رسول ہو۔ تو قولی طور پر بھی اللہ نے نبیوں کی تصدیق کی ہے اور فعلی طور پر نبیوں کی مدد کر کے۔ مصدقون، جی ٹھیک ہے، تو مصدقون اگر ہے تو پھر یہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تصدیق کی ہے اپنے نبیوں کی خود، قولی طور پر بھی تصدیق کی جس کی دلیل میں نے دی، اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، معجزات عطا کر کے، نبیوں کی مدد کر کے، جنگ بدر کا واقعہ لے لیں، شق قمر کا واقعہ لے لیں، شق صدر کا واقعہ لے لیں، اور حلیمہ کے پاس جاتے وقت کے واقعات لے لیں، ایسے کئی معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے عملی یعنی فعلی طور پر نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، بخلاف الذین یقولون، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں اوپر سے لے لیں آپ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ بل یؤمنون باللہ، وہاں سے بل یؤمنون باللہ سے لے لیں آپ کہ اہل سنت والجماعت کس کس طرح ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، تو ان ساری چیزوں کے بعد کہا کہ اہل سنت والجماعت اس طرح ایمان لاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ، برخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں علیہ یعنی علی اللہ، اللہ پر ایسی باتیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ دراصل ان لوگوں کی طرف ہے جو اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کی تحریف کرتے ہیں یا تکییف سے کام لیتے ہیں یا تمثیل بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں۔ جیسے دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا، بل یداہ مبسوطتان، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور پھر کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس کو کہا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے کہا کس چیز نے منع کیا بھائی تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کیا، وہاں بھی اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کیا، اس سے ہمیں ثبوت ملا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اب اگر کوئی انکار کرے، اب یہ جو اہل تعویل یا اہل تحریف ہوتے ہیں نا یا اہل تعطیل، یہ لوگ کیا کرتے ہیں یا تو انکار کر دیتے ہیں، ہاں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ کیسے کہتے ہیں دیکھیے، یا تو سلبن کہتے ہیں یا تو ایجابین کہتے ہیں۔ کیسے سلبن؟ یا تو اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، یا پھر جو نا ثابت کر کے تشبیہ دے دیتے ہیں، یا پھر اس کے معنی کی تعویل کر دیتے ہیں۔ کئی ساری مثالیں تھیں، جیسے یہاں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ تو نہیں ہو سکتی، اللہ کے شان کے خلاف ہے، انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے بولا کہ نہیں، یہاں پر انت ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یدی سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں بھی اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت مراد ہے۔ کہ بھئی اللہ نے جب کہہ دیا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں، اللہ نے جب کہہ دیا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں، تو تم کون ہوتے ہو جو اس کے ان ہاتھوں کا انکار کرنے والے، یا تم کون ہوتے ہو جو اس کے ہاتھوں کی تعویل یا تشبیہ یا تمثیل یا تعطیل کرنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ یا تو یہ کہو، نعوذ باللہ، تو یہ کہو کہ قرآن کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جس کا معنی یہ نہیں ہے کچھ، یا یہ کہو کہ قرآن کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جس کا معنی مطلب ہی کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا نا کہ قرآن کے اندر نعوذ باللہ جو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام یا تو بے معنی ہو جائے گا یا تو بغیر معنی ہو جائے گا، دونوں بھی غلط ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے اللہ رب العالمین وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کے چہرے سے متعلق،
کہ اللہ رب العالمین کا وجہ اللہ نے کہا کی ہے. اب کوئی کہے کہ وجہ کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کا وجہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا آپ نے. تو یہ بھی یقولون علی اللہ ما لا یعلمون، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں اللہ رب العالمین پر جن کا علم ان کے پاس، جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے. تو یہاں اس جملے سے اس بات کو ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنیاد پر کوئی بات کہے، جیسے یقولون علی اللہ ما لا یعلمون، رد کر دیں اس کو، اور بات اس کی سچ نہ ہو رد کر دیں، بات کے اندر خوبصورتی نہ ہو، حسن نہ ہو، لفظی اور معنوی طور پر رد کر دیں، اور اگر پیش کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ہو رد کر دیں. تو یہ چار وہ اسباب ہیں کہ اگر پیش کرنے یعنی مخبر خبر دینے والے کے اندر یہ چار اسباب موجود ہیں، یہ چار باتیں موجود ہیں، تو اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہے، وہ سچائی کی بنیاد پر کہتا ہے، اس کی بات میں حسن ہے لفظی اور معنوی طور پر، اور اس کی نیت بھی سچی ہے اور اچھی ہے. جو کہ اہل تحریف ہوتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور ان کی بات سچی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن میں موجود الفاظ و کلمات سے ہٹ کر وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور لفظاً اور معنی اس کے اندر حسن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ نے جیسے کہا اس کے برعکس کہتے ہیں، اور ان کی نیت میں کھوٹ اور خسار کھوٹ ہے ان کی نیت کے اندر، ان کی نیت کے اندر ہدایت نہیں ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے تمہارا رب، تمہارا رب پاک ہے. سبحانہ کی معنی اور اس کی شرح اس سے پہلے گزر چکی ہے. سبحانہ کے کیا معنی ہے؟ سبحانہ یہ سب وہاں سے ہے، سبحانہ سبحہ کا مصدر ہے، یہ تسبیح سے ہے. اس کے معنی ہیں پاکی بیان کرنا. سبحان ربک، تمہارا رب پاک ہے، تمہارا رب پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ ربوبیت خاصہ ہے، ربوبیت خاصہ ہے، اور یہ خاصہ اور عامہ کیا ہے بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. تو سبحان ربک رب العزہ، عزت والا رب، رب العزہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا صاحب العزہ. سبحان ربک صاحب العزہ، تمہارا رب عزت والا رب ہے اور وہ پاک ہے عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جن سے وہ اللہ کو متصف کرتے ہیں، یا ان تمام باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان تمام باتوں سے تمہارا رب پاک ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی ذات کی تنزیہ بیان کی ہے، اپنی ذات کو پاک بتلا دیا ہے ان تمام لوگوں کی باتوں سے جو اللہ کے متعلق کہتے ہیں جہالت کے بنیاد پر. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، کیونکہ یہی وہ رسول ہیں جن تک ہمیں سچا اور صحیح دین پہنچائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں پر سلامتی بھیجی ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام قسم کی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس آیت کے اندر سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک بتلا دیا. سبحانہ میں تنزہ ہے، تنزیہ ہے کہ ہر عیب سے اللہ پاک ہے، اور حمد کے اندر اثبات ہے. سبحانہ میں نفی ہے، حمد میں اثبات ہے. یعنی سبحان ربک رب العزہ یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن ہر کمال اور ہر حسن اللہ کے اندر موجود ہے. والحمد للہ رب العالمین. تو آج ہم یہاں رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جی، کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. چلیں، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ يبارك فيك.